صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1453 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہ فرائض زکوٰۃ لکھ کر دیے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ وہ احکام یہ تھے کہ جس کے اونٹ اس تعداد کو پہنچ جائیں کہ ان کی زکوٰۃ 4 سالہ اونٹ کا بچہ ہو، جبکہ اس کے پاس 4 سالہ بچہ نہ ہو بلکہ 3 سالہ ہو، تو اس سے 3 سالہ بچہ لے لیا جائے اور اس کے ساتھ 2 بکریاں بھی لے لی جائیں گی، بشرطہ کہ آسانی سے میسر ہو۔ بشرطہ کہ آسانی سے میسر ہو۔ باصورت دیگر 20 درہم وصول کر لیے جائیں، اور جس کے ذمے 3 سالہ بچہ ہو لیکن اس کے پاس 3 سالہ کے بچے کے بجائے 4 سالہ ہو تو اس سے 4 سالہ وصول کر لیا جائے، اور صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں واپس کرے۔ اور اگر زکوٰۃ میں 3 سالہ بچہ فرض ہو اور اس کے پاس 3 سال کے بجائے 2 سالہ مادہ بچہ ہو تو وہی قبول کر لیا جائے، اور وہ مال کا مالک مزید اس کے ساتھ 20 درہم یا 2 بکریاں دے دے۔ اور اگر زکوٰۃ میں 2 سالہ مادہ بچہ واجب ہو اور اس کے پاس 3 سالہ بچہ موجود ہو تو صدقہ وصول کرنے والا وہی لے کر 20 درہم یا 2 بکریاں مالک کو واپس کر دے۔ اور اگر زکوٰۃ میں 2 سالہ بچہ واجب ہو اور اس کے پاس 2 سالہ کے بجائے 1 سالہ مادہ بچہ ہو تو وہی قبول کر لیا جائے، لیکن وہ مالک مال اس کے ہمراہ 20 درہم یا 2 بکریاں مزید دے دے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1454 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب انہیں بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو یہ پروانہ لکھ دیا، یعنی کہ خط لکھ دیا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا وہ فریضہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے فرض کرا دیا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا وہ فریضہ ہے، یعنی کہ زکوٰۃ وہ فریضہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے فرض کرا دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ اس لیے جو شخص مسلمانوں سے اس پروانہ کے مطابق زکوٰۃ مانگے، یعنی کہ جو مسلمانوں سے اس خط کے مطابق زکوٰۃ مانگے تو مسلمانوں کو اسے دے دینا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ مانگے تو ہرگز نہ دے۔ 24 یا اس سے کم اونٹوں میں ہر 5 اونٹ پر 1 بکری دینی ہو گی، 5 سے کم میں کچھ نہیں، لیکن جب اونٹوں کی تعداد 25 تک پہنچ جائے تو 25 سے 35 تک 1 برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو مادہ ہوتی ہے۔ جب اونٹوں کی تعداد 36 تک پہنچ جائے تو 36 سے 45 تک 2 برس کے مادہ واجب ہوں گے۔ جب تعداد 46 تک پہنچ جائے تو 46 سے 60 تک میں 3 برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو جفتی کے قابل ہوتی ہے۔ جب تعداد 61 تک پہنچ جائے تو 61 سے 75 تک 4 برس کی مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد 76 تک پہنچ جائے تو 76 سے 90 تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی۔ جب تعداد 91 تک پہنچ جائے تو 91 سے 120 تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی۔
جو جفتی کے قابل ہوں یعنی کہ مشقت کرنے کے قابل ہوں۔ پھر 120 سے بھی تعداد آگے بڑھ جائے، پھر 120 سے بھی تعداد آگے بڑھ جائے تو ہر 40 پر 2 برس کی اونٹنی واجب ہوگی، اور ہر 50 پر ایک 3 برس کی، اور اگر کسی کے پاس 4 اونٹ سے زیادہ نہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، مگر جب ان کا مالک اپنی خوشی سے کچھ دے دے، اور ان بکریوں کی زکوٰۃ جو سال کے اکثر حصے جنگل یا میدان وغیرہ میں چر کر گزارتی ہیں، اگر ان کی تعداد 40 تک پہنچ گئی، اور ان بکریوں کی زکوٰۃ جو سال کے اکثر حصے جنگل یا میدان وغیرہ میں چر کر گزارتی ہیں، اگر ان کی تعداد 40 تک پہنچ گئی ہو تو 40 سے 120 تک 40 سے 120 تک ایک بکری واجب ہوگی، اور جب 120 سے تعداد بڑھ جائے تو 120 سے 200 تک 2 بکریاں واجب ہوں گی، اور اگر 200 سے بھی تعداد بڑھ جائے تو 200 سے 300 تک 3 بکریاں واجب ہوں گی، اور جب 300 سے بھی تعداد آگے نکل جائے تو اب ہر 100 پر ایک بکری واجب ہوگی۔ اور اگر کسی شخص کی چرانے والی بکریاں 40 سے ایک بھی کم ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر 39 بکریاں بھی ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور اگر 39 سے زیادہ 40 ہو جائے تو ایک بکری زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 190 درہم سے زیادہ نہیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر خوشی سے کچھ اگر مالک دینا چاہے تو اور بات ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 190 درہم سے زیادہ نہیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر خوشی سے کچھ اگر مالک دینا چاہے تو اور بات ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1455 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ احکام زکوٰۃ کے مطابق لکھا کہ زکوٰۃ میں بوڑھے، عیبی اور نر نہ لیے جائیں، البتہ اگر صدقہ وصول کرنے والا مناسب سمجھے تو لے سکتا ہے۔ ان حدیثوں میں جو بتایا گیا ہے، جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا گیا اور انہوں نے بحرین کے حاکم کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک خط لکھا جو زکوٰۃ کے متعلق تھا۔ اس میں پوری تفصیلات بتائی جو میں نے ان حدیثوں میں آپ کو سنائی ہے، اور جو آخر میں 1455 حدیث ہے، اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی تحریر لکھی کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ میں بوڑھی بکری اور عیب دار جانور نہ نکالا جائے، یعنی کہ جب آپ زکوٰۃ دیں تو اس میں بکری اگر دے رہے ہیں تو اس میں بوڑھی بکری نہ سلیکٹ کریں اور عیب والی بکری نہ سلیکٹ کریں، اور اگر کوئی دوسرا جانور بھی دے رہے ہیں تو وہ بھی عیب والا اور بوڑھا نہ ہو، بلکہ اچھا اور صحت مند اور تندرست ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کسی غلے یا دیگر اجناس کا زکوٰۃ کا حصہ نکالتے ہیں یا کسی بھی روپے، پیسے، جائیداد یا سونے چاندی کا، تو وہ بھی عیب والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اچھا اور گڈ کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ انہی
حدیثوں کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کلوز کرتا ہوں، اور آپ بھی جانے سے پہلے میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔